فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے اور بعد میں بعض اوقات موقع نہیں ہوتا، تو میرے مالک محمد و آل محمد علیہ السلام کو واسطہ تمام حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ عزیزم آصف مجھ سے کہہ رہے تھے میرے مالک منظور خان صاحب کی دختر کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، منظور خان صاحب کو شفا عاجل صحت کامل عطا فرما، شبیر خان صاحب کو صحت سلامتی کے ساتھ عمر طولانی عطا فرما۔ جہاں جہاں سے مومنین چل کر ان مجالس میں بھی آ رہے ہیں، ہر مومن ہر قدم جو مجلس حسین کے لیے اٹھاتا ہے اور ہر لمحہ جو فرش ادا پر گزارتا ہے، میرے مالک اس کے بس جزائے جزیل اور اجر کثیر عطا فرما۔ میرے مالک عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے ملک کو قرضوں کے بوجھ سے آزاد فرما، اس ملک کو مالی معاشی اقتصادی ترقی اور خوشحالی عطا فرما، اس ملک پر ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرما۔ میرے مالک دنیا جہان میں جہاں کہیں پر بھی کوئی مومن مومنہ پریشان ہو ان کی پریشانی دور کر دے، مذہب اہل بیت کی حفاظت فرما، جلد از جلد اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، ان کے ظہور کے وقت ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند الصلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأشرفین الأفضلین ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ صلوات۔ انسان کی تمام تر ترقی کا، اس کی فلاح و نجات کا، اس کی عزت و شرف کا، اس کے سکھ چین کا، اس کی سعادت کا،
اور اس کی ہر طرح کی کامیابیوں کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ کس پر ہے؟ ایمان پر ہے۔ یعنی ایمان انسان کا اگر سالم ہے تو موت کے وقت یہ ایمان اس کے کام آئے گا۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے تو اس کی قبر منور اور روشن ہوگی، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، یہ عالم برزخ میں بھی ایک برزخی بہشت میں رہ رہا ہوگا۔ وہ جنت و جہنم کی تقسیم سے پہلے عالم برزخ ہے نا ایک۔ تو مومن جب دنیا سے جاتا ہے نا، تو مومن یعنی ایمان کے ساتھ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے نا، تو وہ عالم برزخ میں بھی برزخی بہشت میں رہتا ہے۔ مومن سے حساب کتاب میں سختی نہیں کی جاتی ہے، نرمی برتی جاتی ہے۔ مومن پل صراط سے آسانی سے گزرتا ہے، اور مومن روز حشر محمد وآل محمد علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار ہوتا ہے، اور مومن آخرت میں جنت الفردوس میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ان تمام مراحل میں بندے کی کس چیز نے مدد کی؟ موت کی سختیوں سے کس چیز نے بچایا، قبر کی سختیوں سے کس چیز نے بچایا، برزخ کے عذاب سے کس چیز نے بچایا، حشر کی ذلتوں اور رسوائیوں سے کس چیز نے بچایا، پل صراط سے گزرنے میں کس نے مدد کی، جنت الفردوس تک کس نے پہنچایا؟ ایمان نے۔ کس نے پہنچایا؟ ایمان نے۔ مومن کے بارے میں، یعنی جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، مومن کے بارے میں ہے کہ من ماتا، ایک تو حدیث ہے نا کہ من مات علی حب آل محمد، ٹھیک ہے، مغفورہ۔ ایک حدیث ہے من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ من مات علی حب آل محمد ماتا مومنہ۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہی مومن مر رہا ہے۔ یہ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ پاک پیغمبر فرما رہے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے آل محمد کی محبت، بلکہ انہی کی محبت کا نام ایمان ہے، ان کی ولا ہی کا نام ایمان ہے، اور ان کی محبت ہی کا نام ایمان ہے۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ دنیا میں جو محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ بندہ جو محبت کرتا ہے، یہ محبت اسے موت کے وقت کام آتی ہے، قبر میں کام آتی ہے، برزخ میں کام آتی ہے، حشر کے دن کام آتی ہے، اور یہ آل محمد کی محبت اسے جنت الفردوس میں پہنچاتی ہے۔ مگر محب واقعاً محب ہو۔ ہاں، محب کو کیا ہونا چاہیے؟ واقعاً محبت۔ صرف محبت کا دعویٰ کرنا یہ ایک اور چیز ہے، اور محبت کا ثبوت فراہم کرنا یہ دوسری چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ نہیں کرنا ہے، بلکہ واقعاً اپنے آپ کو محب اہل بیت ثابت کرنا ہے۔ ایمان کے کم از کم 3 مرحلے بہت ضروری ہیں، ورنہ ان کے بغیر ایمان نہیں کہلائے گا۔ پہلا مرحلہ ہے اس کا ایمان قولی، دوسرا ہے ایمان قلبی، اور تیسرا ہے ایمان عملی۔ ایمان قولی، ایمان قلبی اور ایمان عملی، یہ وہی مولا کا قول یاد رکھیے گا جسے میں پہلے دہرا چکا ہوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان۔ زبان سے اقرار کرنا، دل و جان سے تسلیم و تصدیق کرنا، اور عمل سے اس کا اظہار کرنا۔ ایمان زبان پر ہے، یہ ایمان قولی ہے۔ ایمان دل میں بھی ہے، یہ ایمان قلبی ہے۔ اور جو دل میں اور زبان پر ہے اسی کے مطابق اگر عمل بھی ہے تو یہ ایمان عملی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ جو ایمان ہمارے دل میں ہے اور جس کا اقرار ہم اپنی زبان سے کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اس لیے نہیں کہ بس اس ایمان کو ہم دل میں رکھیں اور زبان سے اس کا اقرار کرتے رہیں، نہیں، یہ ایمان دل میں رکھنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا اس لیے ہے تاکہ ہمارا عمل اس کے مطابق ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار اس ایمان کے مطابق ہونا چاہیے، جو ایمان کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ مومن، یاد رکھیے گا، مومن اسے کہتے ہیں کہ جس کا امیر اور مولا اور پیشوا علی ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ علی تو امام المتقین ہے، یعنی مومن کو نیک اور صالح بننا ہے۔ مومن فاسق فاجر نہیں ہوتا، علی والا ظالم نہیں ہوتا، علی والا کسی کا حق کھانے والا نہیں ہوتا، علی والا بے نمازی نہیں ہوتا ہے۔ قد افلح المومنون، فلاح ہے مومنوں کے لیے۔ کس طرح کے مومنوں کے لیے؟
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کہ جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع کرنے والے ہیں، ان مومنین کے لیے فلاح ہے، نہ ان مومنین کے لیے کہ جنہیں نماز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، قد افلح المؤمنون۔ پھر سن لیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ایمان کا اظہار زبان سے کرتے رہیں کیا یہ ایمان ہو جائے گا؟ وہ ایمان کی تعریف میں مولا نے تینوں چیزیں بیان کی کہ ایمان قولی بھی ہو، قلبی بھی ہو، عملی بھی ہو تو ایمان ہے۔ ایک اور مقام پر مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا متقیان سرکار علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھ لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ الایمان والعمل اخوان توامان ولو یفترقان ابدا ولو یقبل اللہ احدہما الا بصاحبہ۔ یہ علی کہہ رہے ہیں، یہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں مولا؟ مولا فرماتے ہیں کہ الایمان والعمل اخوان توامان، ایمان اور عمل یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، دونوں جڑواں بھائی۔ ولا یفترقان ابداً، یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے ہیں۔ ایمان عمل سے الگ نہیں ہوتا اور عمل ایمان سے الگ نہیں ہوتا ہے۔ ولا یفترقان ابداً ولا یقبل اللہ احدہما الا بصاحبہ، اور نہ ہی اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کے بغیر قبول کرتا ہے۔ ہاں، یعنی انسان کے پاس ایمان کا دعویٰ ہو اور عمل نہ ہو، ایسے ایمان کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ عمل بہت ہو، ایمان نہ ہو، ایسے عمل بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا؟ نمازیں بہت ہوں، ایمان نہ ہو، ٹھیک ہے، روزے ہوں، حج ہوں، زکاتیں ہوں، عبادتیں ہوں، طواف ہو، تلاوت ہو، تسبیحیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہو مگر ایمان نہ ہو، اللہ ایسے اعمال کو بھی پسند نہیں کرتا، نہ پسند کرتا نہ قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا دعویٰ ہو لیکن عمل نہ ہو تو اللہ ایسے ایمان کے دعوے کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو انسان اگر چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں تو اسے کیا کام کرنا ہوگا؟ ایک تو اپنے ایمان کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے ایمان کو ٹھیک کرنا ہوگا، صحیح ایمان اپنے دل میں اتارنا ہوگا، اپنے ایمان کا ثبوت اپنے عمل سے فراہم کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایمان ہی ہے جو دارین میں سعادت دیتا ہے اور نجات دیتا ہے۔ جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے تو ایمان کا اور عمل صالح کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے، اور قرآن مجید نے جنت کی جو قیمت بیان کی ہے وہ یہی بیان کی ہے، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ یہ قرآن مجید اگرچہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا لفظ استعمال کرتا ہے بہت سارے مقامات پر، جیسے سورہ عصر میں بھی کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عصر کی قسم ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں اور نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اور جن کے پاس عمل صالح ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی لگایا۔ سورہ نحل میں بات کی تو کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، تو ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ۔ اور بہت ساری آیات ہیں کہ جہاں ایمان اور عمل صالح دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہے، یعنی نہ تنہا ایمان کا دعویٰ بغیر عمل کے کام آتا ہے اور نہ ہی عمل بغیر ایمان کے کام آتا ہے اور نہ کوئی فائدہ دیتا ہے۔ تو دونوں چیزوں پر ہماری توجہ مرکوز ہو۔ اصل میں ایمان کا ہی ایک حصہ ہے عمل، ہم کہہ چکے نا ایمان عملی، تو عمل اصل میں ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے کہ جب دعوی ایمان کے مطابق ہمارا عمل ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا عمل ہمارے دعوی ایمان کے مطابق ہوگا تو ہم مومن کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ ہم مومن کہلائیں گے۔ ایسے مومن کے لیے یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہے۔ قد افلح المؤمنون، فلاح ہے مومنین کے لیے، کامیابی ہے مومنین کے لیے، مگر کون سے مومنین؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومنین کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، والذین هم عن اللغو معرضون،
اور ہر قسم کی لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، پرہیز کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ مومن ہیں کہ جو پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ مومن ہیں کہ جن کے اندر شرم و حیا پائی جاتی ہے۔ یہ وہ مومن ہیں کہ جن کے اندر غیرت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مومن کے لیے غیرت مند ہونا بھی ضروری ہے، مومن کے لیے صاحب شرم و حیا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے نا، والذین هم لفروجہم حافظون۔ اگر انسان میں شرم و حیا نہ ہو، اگر انسان کے اندر غیرت نہ ہو، تو قرآن کی نگاہ میں وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ لا دین لہ لمن لا غیرہ، جس کے پاس غیرت نہیں ہوتی اس کا کوئی دین نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بے غیرت آدمی کو آپ بھی پسند نہیں کرتے، تو بے غیرت کو خدا کہاں سے پسند کرے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ بے غیرت انسان کو آپ لوگ بھی پسند نہیں کرتے، معاشرے کے عام افراد بھی پسند نہیں کرتے۔ کون پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا۔ تو جس کو ہم پسند نہیں کرتے اسے خدا کیسے پسند کرے گا؟ جس کے پاس شرم و حیا نہیں ہو اسے آپ پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو جس کے پاس شرم و حیا نہیں ہو اسے آپ پسند نہیں کرتے تو اسے خدا کیسے پسند کرے گا؟ جس کے پاس شرم و حیا نہیں اسے خدا کیسے پسند کرے گا؟ اس لیے اللہ نے واضح طور پر کہا کہ جس کے پاس شرم و حیا نہیں ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ایمان کا دعویٰ کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ایسا دعوے دار ایمان یہ نہ سمجھے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اگر چاہتا ہے کہ یہ ایمان موت کے وقت میرے کام آئے، قبر میں میرے کام آئے، تو اس ایمان کے ساتھ عمل کو جوڑ دے۔ یہ ایمان صرف زبان تک نہ رہے، اس ایمان کو دل میں داخل کر اور پھر اس ایمان کے مطابق اپنا عمل بھی بنا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ پہنچنا ہے جنت میں۔ کہاں پہنچنا ہے؟ جنت میں۔ تو جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ میں ان کی مثال دنیا سے پیش کروں کہ بھائی جنتی لوگ کون ہوں گے، آخرت میں جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے یہ کون ہوں گے؟ تو میں بڑی سادہ زبان میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جنہیں اس دنیا میں بھی جنت میں آنے جانے کی عادت ہے، جنہیں زندہ رہتے ہوئے بھی جنت میں آنے جانے کا موقع ملتا ہے اور جنت میں آتے جاتے ہیں، جنہیں جنت کا راستہ یاد رہتا ہے۔ تو جنہیں اس دنیا میں جنت میں آنے جانے کی عادت ہوگی، مرنے کے بعد بھی انہیں جنت کا راستہ یاد رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ انہیں معلوم ہوگا کہ بھائی ہم جب زندہ تھے اور دنیا میں تھے تو ہم تو جنت میں آتے جاتے تھے، تو مشکل نہیں ہے، ان کے لیے راستہ روشن ہوگا اور وہ بڑی آسانی سے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور جنہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی جنت نصیب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کبھی جنت میں جانا آنا بیٹھنا جنہیں یہاں اس دنیا میں نصیب نہیں ہوتا، وہ آخرت میں کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ ادنا جنت و اعلیٰ جنت، جنہیں اس دنیا کی ادنا جنت نصیب نہیں ہے انہیں آخرت کی اعلیٰ جنت کہاں سے نصیب ہو جائے گی؟ ہاں بھائی سنیے، یہ دنیا میں کون لوگ ہیں جو جنت میں آتے جاتے ہیں؟ یہ دنیا میں کب جنت ہوتی ہے؟ کہاں جنت ہوتی ہے؟ کون لوگ ہیں کہ جنہیں جنت میں جانا نصیب ہوتا ہے؟ تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ مجالسنا روضۃ من ریاض الجنہ، امام فرماتے ہیں کہ ہمارے ذکر کی مجلسیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں۔ ہمارے ذکر کی جو مجلسیں ہیں نا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس وقت آپ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اشرا ہو رہا ہے، آپ مجلسوں میں آ رہے ہیں، سال بھر مجلسیں ہوتی ہیں، حسین کے ذکر کی مجلسیں، آپ مجلس میں جاتے ہیں، معلوم ہے یہ مجلس کیا ہے؟ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ جو مجلس ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو جنہیں یہ دنیا میں جب باغ لگتا ہے جنت کا، تو جنہیں اس جنت میں آنا نصیب ہو جاتا ہے، جن کا اس جنت سے واسطہ رہتا ہے، آخرت میں جو جنت ہے اس کا بھی تو مالک حسین ہی ہے نا، جسے دنیا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو کہا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ،
حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جنت کے سردار اور جنت میں رہنے والوں کے سردار، جنت میں رہنے والے سب ان کی رعیت ہیں، یعنی یہ مالک و مختار ہیں جنت کے۔ کیا ہیں یہ؟ جنت کے مالک و مختار ہیں۔ جب کوئی کسی کا مالک ہو اور کوئی چیز اس کی ملکیت ہو تو ملکیت میں مالک کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی آپ کا کوئی مربع ہو، زمین ہو جس کے آپ مالک ہیں، آپ اپنی ملکیت میں کسی دوسرے کو اپنی اجازت کے بغیر تصرف کا حق دیں گے؟ کوئی دوسرا تصرف کر سکتا ہے آپ کی زمین میں؟ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا آپ کی زمین میں فصل اگا سکتا ہے؟ نہیں اگا سکتا نا، کوئی دوسرا تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ تو مالک کو اختیار ہوتا ہے، جس کی ملکیت ہوتی ہے اس ملکیت کا جو مالک ہوتا ہے اس میں تصرف کرنے کے لیے اس کی رضا، اس کی اجازت چاہیے ہوتی ہے۔ اب جنت کا مالک اللہ نے بنایا ہے حسنین کو، ہاں، اب جنت میں جانے کے لیے حسنین سے تعلقات اچھے بنانا پڑیں گے۔ اب جنہیں دنیا میں حسین کے ذکر میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی وہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر آخرت میں جنت چاہیے تو جو جنت کے مالک ہیں اور جو جنت کے سردار ہیں ان کے ساتھ تعلقات اس دنیا میں اچھے رکھنا پڑیں گے، اور صرف ان کے ساتھ نہیں، ان کے باپ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنا پڑیں گے۔ حسنین کے والد گرامی کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام۔ اب بتائیے علی کے بغیر کوئی جنت میں چلا جائے گا؟ چلیے پوچھ لیتے ہیں نا کتابوں سے، شیعہ سنی علماء سے، میرے مولا کے جتنے نام ہیں اور جتنے القابات ہیں یہ ہیں اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے ہیں؟ مثلا میرے مولا کا نام ہے علی، یہ کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ رسول اللہ نے بتایا ہے، اور نام رکھا کس نے ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ علی کے معنی ہوتے ہیں بلند، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ میں کسی کو بلند کہوں، ایک مرتبہ مجھ سے بھی زیادہ بہتر شخصیت کسی کو بلند کہے، تو فرق ہے نا اس میں۔ قول کی اہمیت ہوتی ہے قائل سے، کہنے والا کون ہے؟ جاہل کا قول اور ہے، پڑھے لکھے کا اور ہے، بے ایمان کا اور ہے، ایماندار کا اور ہے، فاسق کا اور ہے، عادل کا اور ہے، فاجر کا اور ہے، صالح کا اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے جیسے قائل کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی قول کی اہمیت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ عام کا کہنا اور ہے، خاص کا کہنا اور ہے، خاص الخاص کا کہنا اور ہے، عالم کا کہنا اور ہے، عارف کا کہنا اور ہے، فقیہ کا کہنا اور ہے، ولی کا کہنا اور ہے، نبی کا کہنا اور ہے، مصطفیٰ کا کہنا اور ہے، اور خدا کا کہنا اور ہے۔ اب جسے خدا کہے کہ یہ علی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پوری کائنات میں اللہ نے صرف ابو طالب کے بیٹے کو علی کہا ہے، کسی اور کو نہیں کہا ہے۔ اور علی کے معنی ہے بلند، بلند۔ اب جسے اللہ بلند کہے اور بلند کرنے والا بھی خدا ہی ہو تو کیا وہ بلندی کا کوئی زینہ چھوڑے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ابو طالب کے بیٹے کو اللہ نے علی کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی جتنی بلندی ہیں ان کو سمیٹ کر اس نقطے میں رکھ دیا ہے جسے علی کہتے ہیں۔ تمام تر اللہ نے تمام تر بلندیوں کا مرکز سرکار امیر المؤمنین کو قرار دیا، اس لیے ابو طالب کے بیٹے کو علی کہا ہے، علی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک علی سے دور رہے گا پست اور ذلیل رہے گا۔ اگر کسی کو عزت و شرف و بلندی چاہیے تو اسے علی کے دروازے پر آنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر علی کو چھوڑ دے گا تو جہاں بھی ذلیل و خوار ہوگا وہاں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ علی سے تعلقات اچھے نہ ہوں اور وہ جنت میں پہنچ جائے۔ صرف نام ہی میرے مولا کا اللہ نے نہیں رکھا، القابات بھی خدا کی طرف سے ہیں، یعنی نام علی، باقی القابات جیسے امیر المومنین، امام المتقین، یعصوب الدین، یہ جتنے القابات ہیں یہ سب بھی میرے مولا کو اللہ نے دیے ہیں۔ ان القابات میں سے ہی ایک لقب ہے یعصوب الدین۔ میرے مولا کو یعصوب الدین کیوں کہتے ہیں؟ ایک شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اور ایک اہل سنت کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ شیعہ کتاب کا نام ہے دمعۃ الثاقبہ، لکھنے والے ہیں آقا محمد باقر دہدشتی بہبانی نجفی، ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اہل سنت کی بھائیوں کی جو کتاب ہے، برادران اہل سنت کی کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخواص، لکھی ہوئی ہے علامہ سبط ابن جوزی کی۔ ان دونوں بزرگوں نے
اپنی کتاب میں مولا کے یعصوب الدین کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ اللہ نے علی کو یعصوب الدین کیوں کہا. میرے مولا کا لقب ہے اور یہ خدا نے دیا ہے، علی کو یعصوب الدین کہتے ہیں. دونوں علماء لکھتے ہیں کہ اصل میں یعصوب کا پہلے تو مطلب کہ یعصوب کہتے کیسے ہیں. یعصوب یہ شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں، شہد کی مکھیوں کی جو سردار مکھی ہوتی ہے اس کو یعصوب کہا جاتا ہے. ہاں جن کی توجہ ہے میرے ساتھ. شہد کی مکھیوں کی جو سردار مکھی ہوتی ہے اس کو یعصوب کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں یہ جاتی ہیں چھتے سے نکل کر مختلف پھلوں اور پھولوں سے رس لیتی ہیں اپنے منہ میں. وہ رس ان کا لعاب دہن بنتا ہے اور پھر وہ رس اپنے منہ کے ذریعے سے آ کر چھتے میں ڈالتی ہیں، اس سے شہد بنتا ہے. تو یہ مختلف پھلوں اور پھولوں سے جب رس لینے جاتی ہیں تو انہوں نے پاک و پاکیزہ پھلوں اور پھولوں کا رس لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے منہ میں نجس رس نہیں لینا ہوتا اور نجاست چھتے کے اندر نہ جائے. اللہ کتنا پاک رکھنا چاہتا ہے آپ کو، اور آپ کی پاکیزگی خدا کو کتنی عزیز ہے کہ وہ جو شہد کی مکھی اپنے منہ میں پھل اور پھول کا رس لینے جاتی ہے نا، اس کو بھی حکم یہ ہے کہ پاک لے کر آنا ہے. پھر حفاظت کا انتظام اللہ اس یعصوب مکھی کو چھتے کے صدر دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے. یعصوب کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر آنے والی مکھی کو چیک کرے. یعصوب کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ہر آنے والی مکھی جو پھلوں اور پھولوں سے رس لے کر آ رہی ہے یہ یعصوب اس کو چیک کرے کہ وہ پاک رس لے کر آ رہی ہے، کہیں نجس تو نہیں لے کر آ رہی ہے. اچھا اگر تو وہ پاک رس لے کر آئی ہے تو یعصوب اسے چھتے کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے گی کہ ٹھیک ہے داخل ہو جاؤ. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی مکھی نجس رس لے کر آئی ہے تو اس یعصوب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسے چھتے میں داخل نہیں ہونے دینا بلکہ اسے زندہ واپس بھی نہیں جانے دینا. اسے زندہ واپس بھی نہیں جانے دینا. اس کے برابر یعصوب کو حکم ہوتا ہے اور وہ کرتی ہے کیا؟ اس مکھی کے جس نے خیانت کی ہے کہ پاک رس نہیں لے کر آئی، یہ یعصوب اس کے برابر 2 ٹکڑے کرتی ہے اور 2 ٹکڑے کر کے اسے چھتے کی صدر دروازے کے سامنے پھینک دیتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں علماء کرام یہ بات لکھنے کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ اللہ نے علی کو یعصوب الدین اس لیے کہا ہے کیونکہ روز قیامت خالق علی کو جنت کے دروازے پر یعصوب بنا کر کھڑا کرے گا. اللہ علی کو روز قیامت جنت کے دروازے پر یعصوب بنا کر کھڑا کرے گا اور ڈیوٹی علی کی صرف ایک ہوگی. کیا؟ علی نے نہ توحید پوچھنی ہے، نہ رسالت پوچھنی ہے، نہ نماز نہ روزہ، یہ کام فرشتوں کا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سارا حساب کتاب لینا فرشتوں کا کام ہے. علی نے یہ سب کچھ نہیں کرنا. علی نے جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جانا ہے اور خالق نے کہنا ہے کہ ہر آنے والے کی صرف ایک چیز چیک کرو علی، کہ اگر تو اے علی یہ آنے والا اگر تو آپ کی محبت کی پاکیزگی لے کر آ رہا ہے تو جنت میں جانے دیجئے، اور اے علی اگر تیرے بغض کی نجاست لے کر آ رہا ہے تو اسے 2 ٹکڑے کر کے جہنم میں پھینک دیجئے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جنت میں جانے کے لیے نہ صرف حسنین کے ساتھ علی کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہونے چاہیے. ہاں اگر اس دنیا میں علی سے رشتہ ناتا تعلق محبت کا نہیں ہوگا تو قیامت کے دن جنت کے دروازے پر علی تو یعصوب بن کے کھڑا ہوا ہوگا. ہاں اگر جنت کے اندر جانا ہے تو اس دنیا میں علی مولا سے اپنا رابطہ اور تعلق اچھا رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، آخرت میں ہم کہیں کہ ہم علی کے غلام ہیں، علی کے غلام، کوئی کام نہیں. اس دنیا میں غلام بننا ہے اور وہ بھی زبان سے نہیں عمل سے بننا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اے عزاداران مظلوم کربلا، منزل مسائل پر آج ذکر ہوگا
حسین کے 6 مہینے کے علی اصغر کا، کربلا کے 72 شہیدوں میں سے ایک شہید علی اصغر ہے، اور کربلا میں حسین کی جو مختصر سی سپاہ ہے اس کا ایک فوجی علی اصغر ہے۔ اور علی اصغر جہاد کے پورے ارادے کے ساتھ ہی مدینے سے چلا تھا، ورنہ علی اصغر تو بہن کے سینے کے ساتھ لگ گیا تھا، اور سب بیویوں نے بلایا مگر علی اصغر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو حسین مولا نے علی اصغر کے کان میں یہی جا کر کہا تھا کہ علی اصغر اگر تم نہیں چلتے ہو تو 72 کا عدد پورا نہیں ہوتا، تمہارا بھی حصہ ہے، تمہارے بغیر کربلا مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو علی اصغر نے اپنی بہن کی چھاتی چھوڑ دی تھی اور باپ کے پاس آ گیا۔ وقت گزرتا رہا، کربلا آ گئی، شب عاشور آ گئی۔ حسین مولا نے شب عاشور میں آدھی رات کے وقت جب بطول زادیوں کے خیموں کا دورہ کیا ہے نا، جب زہرا زادیوں کے خیموں کے سامنے جا رہے تھے حسین، گزرتے گزرتے چلتے چلتے ایک ایسے خیمے کے سامنے سے حسین مولا کا گزر ہوا کہ جس خیمے کے اندر سے ایک بی بی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بی بی اپنے بچے سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس بی بی کا نام رباب تھا، اس کے بچے کا نام علی اصغر تھا، کیونکہ حسین مولا مسلسل دیکھتے ہوئے آ رہے تھے نا کہ ہر خیمے کے اندر ہر ماں کل کے دن کے لیے اپنی قربانی تیار کر رہی تھی۔ کسی خیمے میں زینب ام محمد کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی، کسی خیمے میں ام لیلہ علی اکبر کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی، کسی خیمے میں ام فروہ قاسم کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ہر بی بی عاشور کے دن کے لیے قربانی تیار کر رہی تھی اپنی، اور ہر بی بی اپنے بچے کو یہ سبق پڑھا رہی تھی کہ کل تم نے سب سے پہلے جانا ہے۔ ایسے میں حسین مولا کا جناب رباب کے خیمے کے سامنے سے گزر ہوا۔ تو کیا سنتے ہیں حسین؟ رباب کیا گفتگو کر رہی ہیں؟ رباب کہتی ہیں ٹھنڈی سانس لے کر، ہائے میری قسمت، ہائے آج میرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا، میں بھی فاطمہ زہرا کے بیٹے پہ اپنا بیٹا قربان کرتی، میں بھی رسول خدا کی بارگاہ میں سرخرو سرفراز ہو جاتی۔ کل کا دن آئے گا، ہر ماں ہر بیوی اپنی قربانی پیش کرے گی، مگر میرے پاس قربانی کا سامان نہیں ہے، میں اس سعادت سے محروم رہوں گی۔ یہی گفتگو جناب رباب کی چل رہی ہے، اور یہ الفاظ حسین مولا نے اپنے کانوں سے سنے تو خیمہ رباب میں چلے گئے۔ رباب نے اتنی وفا کی ہے حسین مولا کے ساتھ اور خاندان نبوت کے ساتھ، خاندان ولایت کے ساتھ، اس بی بی نے اتنی وفا کی ہے کہ اس بی بی کی وفا کی وجہ سے حسین مولا کہا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر بہت اچھا لگتا ہے جس گھر میں کوئی رباب نام کی بی بی رہتی ہو۔ سکینہ، رباب، یہ دو نام حسین کو بہت پسند تھے۔ جناب رباب کی یہ گفتگو سنی تو حسین مولا خیمہ رباب میں چلے گئے اور رباب کو جا کر تسلی دی۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میرے پاس قربانی کا سامان نہیں ہے، اس لیے کہ میرے صرف 2 ہی بچے ہیں، بڑی ہے بیٹی سکینہ، وہ زیادہ سے زیادہ 4 سال کی ہے، اور بیٹیاں میدان میں جایا نہیں کرتی۔ بیٹا میرا اتنا چھوٹا ہے علی اصغر کہ وہ گھٹنوں کے بل چل کے بھی میدان میں نہیں جا سکتا۔ تو کل جو شرف دوسری بیویوں کو حاصل ہوگا اس شرف اور اس سعادت سے میں محروم رہوں گی۔ میرے پاس قربانی نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ حسین مولا نے کیا جواب دیا، لیکن میں جب یہ فقرے پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم کہتے کہ اے بی بی تیرا بیٹا تو ایسا جہاد کرے گا کہ ایسا جہاد تو کسی مجاہد کا نہیں ہوگا جیسا جہاد تیرے بیٹے کا ہوگا۔ کربلا کے مجاہدوں میں سے کوئی مجاہد ایسا نہیں ہے جو لشکر جدید کو رلائے، یہ صرف تیرا بیٹا ہوگا جو لشکر جدید کو رونے پر مجبور کر دے گا۔ عزادارو، عاشور کا دن آیا، طبل جنگ بجا، سب سے پہلے اصحاب اور انصار حسین مولا کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ہاشمی نہیں جائے گا۔ گئے اجازتیں لے کر اور اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے۔ حسین مولا جاتے رہے اور ان کے لاشیں اٹھاتے رہے۔ پھر باری آ گئی ہاشمیوں کی، ہاشمی بھی اپنی اپنی باری پر اجازت لے کر جاتے رہے۔ حسین مولا ہاشمیوں کے بھی لاشیں لاتے رہے۔ اب ہاشمی بھی سارے شہید ہو گئے،
اب بچ گئے حسین اکیلے، اب تنہا حسین بچے ہیں۔ عصر کے قریب کا وقت ہے، حسین نے میدان میں جانا ہے۔ بطول ذاتیوں سے رخصت ہونے سے پہلے ایک مرتبہ حسین ایک ریت کے ٹیلے پر چلے گئے۔ بلند جگہ پر جا کر کھڑے ہو کر فاطمہ کے لال نے بلند آواز سے استغاثہ بلند کیا اور کہا حل من ناصر ینصرنا، آج بڑا غریب ہو گیا ہوں میں، آج بڑا بے کس ہو گیا ہوں میں، آج بڑا مظلوم ہو گیا ہوں میں۔ ہائے میرے بھائی بیٹے بھتیجے مارے گئے، ہے کوئی اس بھری دنیا میں جو مجھ حسین کی مدد کرے، ہے کوئی اس دنیا میں جو مجھ غریب و بے کس کی مدد کرے۔ عزادارو، حسین کا استغاثہ بلند کرنا تھا یا ایک مرتبہ خیمہ رباب میں جو جھولے کے اندر بچہ تھا نا 6 مہینے کا علی اصغر، اس بچے نے ایک مرتبہ انگڑائی لی ہے، انگڑائی لے کر خود کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے، یعنی زبان حال سے بچے نے پیغام دیا کہ اے مادر گرامی، میرے بابا سے جا کر کہیے کہ میرے ہوتے ہوئے غربت کے استغاثے کیوں بلند کر رہے ہیں، ابھی تو میں نصرت کے لیے موجود ہوں۔ بابا سے کہہ دیجئے نا کہ مدینے سے اسی لیے تو مجھے لائے تھے کہ 72 کا عدد پورا کرنا ہے، ابھی علی اصغر زندہ ہے، ابھی علی اصغر آپ کی نصرت کرے گا، علی اصغر آپ کی مدد کرے گا۔ عزادارو، حسین ریت کے ٹیلے سے نیچے اترے ہیں، بطول زادیوں کے خیموں میں گئے ہیں، بیویوں کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں کہ اب میری باری ہے، میں میدان میں جاؤں گا۔ جب پہنچے ہیں نا خیمہ رباب میں، کہا ایک مرتبہ حسین مولانا نے رباب خدا حافظ، رباب اب میری باری آ گئی، رباب اب میں میدان میں جا رہا ہوں، رباب اب میں جام شہادت نوش کروں گا۔ جناب رباب کہتی ہیں کہ آقا آپ امام معصوم ہیں، آپ مولا ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ وارث شریعت اور محافظ شریعت ہیں، آپ میدان میں جا رہے ہیں، میں کون ہوتی ہوں کہ آپ کو منع کر سکوں، میں آپ کو روک نہیں سکتی، میں آپ کو منع نہیں کر سکتی، لیکن آقا میری ایک گزارش ہے۔ ہاں بولو رباب، کیا کہنا چاہتی ہو؟ آقا میرا بچہ صرف 6 مہینے کا ہے اور میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، پیاس کی وجہ سے اس کا کلیجہ کباب ہو رہا ہے، اس کا حلق خشک ہو چکا ہے، 3 دن سے میرا بھی دودھ خشک ہو گیا ہے، نہ بچے نے میرا دودھ پیا ہے، نہ بچے نے پانی کو دیکھا ہے، اور بچہ جھولے میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا ہے۔ جس طرح مچھلی کا بچہ بغیر پانی کے تڑپتا ہے نا، اس طرح میرا بچہ جھولے میں تڑپتا رہتا ہے۔ میں اور کوئی آپ کو زحمت نہیں دیتی، میدان میں جانے سے پہلے ایک تکلیف کیجیے، کیا ایک زحمت کیجیے، میری علی اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کی سبیل کر دیجیے، اس لیے کہ جب آپ بھی چلے جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے، عباس پہلے شہید ہو چکے، علی اکبر پہلے شہید ہو چکے، اور محمد بھی مارے جا چکے، اب مردوں میں تو کوئی بچا نہیں ہے، آپ کے بعد صرف ہم مستورات بچ جائیں گے، ہم بیویاں بچ جائیں گی، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، میں کس سے کہوں گی کہ میرا اصغر پیاسا ہے، میرے علی اصغر کے لیے پانی چاہیے، یہ زحمت آپ ہی کر دیجیے، میدان میں جانے سے پہلے علی اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا انتظام کر دیجیے۔ حسین مولا کہتے ہیں لاؤ رباب، علی اصغر کو میرے ہاتھوں پہ دے دو۔ عزادارو، حسین نے 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ دیا ہے، حسین نے علی اصغر کو اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ جو رونے کے لیے بیٹھے ہو رو رہے ہو مگر شرما کے رو رہے ہو، شرما کے نہ رو، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دو۔ تمہارے رونے پر کون سا پابندی ہے؟ کون سا تمہاری آواز بلند ہوگی تو کوئی تمہیں تماچا مارے گا؟ تمہیں کسی نے تماچا نہیں مارنا، تمہارے رونے پر کوئی پہرا نہیں، تمہارے رونے پر کوئی پابندی نہیں، تم خوش قسمت ہو، آزاد فضا میں رو سکتے ہو تو آواز بلند کر کے رونا۔ جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوتی ہے نا رونے کی، 14 معصوم ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں آپ کو دعا دینے کے واسطے۔ عزادارو، جس نے فاطمہ زہرا کی دعا لینی ہے آواز بلند کر کے گریا کرے، جس نے معصومین کی دعا لینی ہے نا اور پرسہ دیجیے، اس لیے کہ علی اصغر کا پرسہ لینے کے لیے حسین کی ماں جنت البقیع سے آئی ہوئی ہے۔ ہاں عزادارو، علی اصغر حسین کا لال ہے، فاطمہ زہرا کا پوتا ہے، دیجیے پرسہ۔ آج خود رسول خدا کو بھی پرسہ دیجیے، جناب امیر کو بھی دیجیے، جناب رباب کو بھی دیجیے، مولا حسین کو بھی دیجیے، عزادارو دیجیے پرسہ علی اصغر کا۔ ہاں یہ وہ بیویاں ہیں جو پرسے کے لیے ترستی رہی ہیں۔ ہاں عزادارو، علی اصغر کی شہادت کے بعد بھی نہ رباب ترس رہی تھی، اس لیے کہ بیویاں تو کھل کے رو بھی نہیں سکتی تھی۔ عزادارو حسین مولا خیمہ رباب میں پہنچے اور جناب رباب نے کہا میرے بچے کے لیے گھونٹ پانی چاہیے۔ حسین کہتے ہیں لاؤ،
میرے ہاتھوں پہ دے دو. مجھے اگرچہ ان اشقیاء سے اور ان سنگ دلوں سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن میں حجت تمام کرتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں علی اصغر کو لیا، حسین نے علی اصغر کو سینے کے ساتھ لگایا، بچے کے اوپر اپنی ابا ڈال دی. جب چلے اشقیاء نے دیکھا تو سمجھے کہ صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے حسین تھک گیا ہے، اب صلح کے لیے قرآن لے کر آ رہا ہے، اب ہمارے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے اور قرآن لے کر آ رہا ہے. اس حد تک تو بات درست ہے کہ حسین ایک قرآن ہی لے کر جا رہے تھے، اس لیے کہ علی اصغر بھی قرآن ناطق کا کم سخن پا رہا ہے، مگر حسین صلح کے لیے نہیں جا رہے تھے. حسین تو حجت تمام کرنے کے لیے جا رہے تھے. اپنے 6 مہینے کے بچے کو سینے سے لگایا ہوا، ابا ڈالی ہوئی ہے. لشکر اعداء کے سامنے، اشقیاء کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور حسین مولا ہم سے جو مخاطب ہوئے، کہتے ہیں دیکھو پسر سال پوری فوج کم از کم 30,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے. حسین ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری نگاہ میں اگر مجرم ہو سکتا ہوں تو میں، کوئی خطا ہو سکتی ہے تو میری. یہ تو 6 مہینے کا میرا بچہ ہے، اس کی تو کوئی خطا نہیں ہے. دیکھو یہ پیاسا ہے اور یہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے اور مجھے صرف اس کے لیے پانی کا ایک گھونٹ چاہیے. یہ حسین ان سے پانی مانگ رہے تھے جن کے گھوڑوں کو بھی حسین نے پانی پلایا تھا. حسین نے ان کے سارے سپاہیوں کو پانی پلایا تھا، ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا تھا، بلکہ ان کے گھوڑوں کے سم جب گرم دیکھے تو حسین مولانا نے ان سموں پر بھی پانی ڈلوایا تھا. کتنا کریم ہے حسین. اور آج حسین کو اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے صرف پانی کے ایک گھونٹ کی خاطر سائل بننا پڑ گیا. کہا دیکھو میرے بچے کے لیے ایک گھونٹ پانی چاہیے. کوئی جواب نہ ملا. جب مثبت جواب نہ ملا تو حسین مولانا علی اصغر سے کہتے ہیں کہ علی اصغر شاید انہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا، تو اپنی پیاس کا اظہار خود کر. تو 6 مہینے کا بچہ اپنے خشک حلق، خشک دہن میں سے خشک زبان نکالتا اور اپنی خشک زبان کو خشک ہونٹوں پر چلانا شروع کر دیا. انہوں نے یہ منظر دیکھا اور بہت سارے سپاہیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حتیٰ کہ فوج یزید کے گھوڑوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. بڑے سنگ دل ہیں عزادارو. علی اصغر کو 6 مہینے کے بچے کو اتنا شدید پیاسا دیکھا، پسر سعد کے جو سنگ دل سپاہی تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے جو گھوڑے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر رحم نہ آیا انہیں. حسین مولا کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے پانی منگوا کر پانی میں خود پی لوں گا تو دیکھو میں بچے کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں، خود پیچھے چلا جاتا ہوں. تم آؤ اس کے حلق میں ایک گھونٹ پانی ڈال کے چلے جاؤ. عزادارو کربلا کی ریت بہت گرم تھی. عاشور کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا اور کربلا کی ریت انتہائی شدید تپی ہوئی گرم ریت تھی اور اس گرم ریت پر حسین نے باغ بطول کی ایک ننھی سی کلی کو رکھ دیا. علی اصغر اسماعیل کربلا ہے. عزادارو کربلا کی گرم ریت پر جب 6 مہینے کے بچے کو حسین نے رکھا، حسین خود پیچھے چلے گئے. علی اصغر اس گرم ریت پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں مگر کسی ظالم کو رحم نہ آیا. حجت تمام کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد حسین پلٹ کر آئے، پھر علی اصغر کو اٹھایا. اب اٹھانے کا انداز کچھ اور تھا. میرے مولا نے بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر یوں پوری فوج کو دکھایا کہ اسے دیکھو یہ میرا بچہ ہے، اس کا نام علی اصغر ہے، یہ صرف 6 مہینے کا ہے، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف ایک گھونٹ پانی چاہیے. بہت سارے سپاہی جب رونے لگے نا تو پسر سعد کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری فوج میں بغاوت ہو جائے. فوری طور پر حرملا سے کہتا ہے اقطع کلام الحسین، جلدی سے حسین کے کلام کو قطع کر دے، کہیں میری فوج میں بغاوت نہ ہو جائے. اے حرملا تو سب سے بڑا تیر انداز ہے، اپنے تیر کو کمان میں جوڑ اور بچے کے گلے کا نشانہ لے اور حسین کے کلام کو قطع کر دے. سنو گے عزادارو
اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم، یہی حق ہے پرسہ دینے کا۔ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ آج 6 محرم ہو گئی ہے، اس کے بعد الفاظ کا کیا انتظار، اس کے بعد لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ 6 محرم کے بعد لفظوں کی کیا ضرورت ہے؟ عزادارو، جب اس نے کہا نا حرملہ سے کہ اقطع کلام الحسین، حرملہ نے کیا کیا؟ جلدی سے وہ صندوق نکالا جس کے اندر اس نے تیر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے تیر کمان میں جوڑنا تھا اور علی اصغر کے گلے کا نشانہ لینا تھا۔ اس کے سامنے سب سے پہلے جو تیر آیا وہ 1 بھال کا تیر تھا۔ اس زمانے میں ایسے موقعوں پر 3 قسم کے تیر استعمال ہوتے تھے، 1 بھال کا تیر، 2 بھال کا تیر، 3 بھال کا تیر۔ یہ جو 1 بھال کا تیر ہے یہ کسی انسان کی گردن پر چلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، 2 بھال کا تیر گھوڑے کی گردن کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور 3 بھال کا تیر کسی مضبوط درخت کو 2 لخت کرنا ہو یا کسی مضبوط دیوار کو اگر شگاف کرنا ہو تو 3 بھال کا تیر چلایا جاتا تھا۔ عزادارو، اس نے صندوق کھولا، اس صندوق میں سے 1 بھال کا تیر سامنے آیا، وہ ایک طرف رکھ دیا، پھر 2 بھال کا تیر سامنے آیا، وہ بھی ایک طرف رکھ دیا، 3 بھال کا تیر نکالا، کمان گڑھ کی، تیر جوڑا، کھڑا ہوا، 6 مہینے کے بچے کا اس نے گلے کا نشانہ لے لیا۔ اب یہ تیر چلانا چاہتا تھا مگر اس کے ہاتھ سے تیر نہیں چلا، تیر چھوٹ گیا، تیر نیچے گر گیا، تیر چلا نہیں پایا۔ دوبارہ اس نے کمان میں تیر جوڑا، تیر چلانا چاہتا ہے، بہت بڑا نشانہ باز ہے مگر تیر نہیں چلا پایا، تیر زمین پر گر گیا۔ جب 2 مرتبہ ایسا ہو گیا تو سنان اس کے قریب آیا، کہتا ہے یہ کیا بات ہے، تجھ سے بڑا تو کوئی نشانہ باز نہیں ہے، تجھ سے بڑا تو کوئی تیر انداز نہیں ہے، یہ دوسری مرتبہ تیرا تیر زمین پر گرا کیسے ہے؟ کہتا ہے خدا کے بندے، جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں نا، وہ پیچھے جو ایک خیمہ ہے اس خیمے کا ایک کالا پردہ ہٹتا ہے، کوئی کالے برقعے والی بیوی سامنے آتی ہے اور رو کے کہتی ہے نوار میرا بچہ صرف 6 مہینے کا ہے، نوار اجرکم علی اللہ، جو رونے کے لیے بیٹھے ہو عزادارو، نوار میرا بچہ صرف 6 مہینے کا ہے۔ حرملہ کہتا ہے ارے ظالم، ایک ماں کی نظروں کے سامنے اس کے بچے کو کیسے ذبح کرو؟ سنان کہتا ہے اچھا اگر تجھے رحم آ جاتا ہے نا پھر میں ایسے کرتا ہوں کہ تو پہلے بچے کے گلے کا نشانہ لے لے، تیر جوڑ، بچے کے گلے کا نشانہ لے لے، پھر میں تیری آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دوں گا، تو تیر چلا دینا۔ ایسا ہی ہوا، اس نے بچے کے گلے کا نشانہ لیا، سنان نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، اس نے تیر کو چھوڑا، تیر سیدھا بچے کے گلے میں آ کر لگا ہے۔ علی اصغر کے گلے کو چھیدتے ہوئے حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا تیر، خون کا ایک فوارہ نکلا، حسین مولا کے ہاتھوں میں آیا، مولا نے چاہا کہ یہ خون آسمان کے سپرد کر دیں، آسمان نے کہا ہے صاحب لولاک کے نواسے، نہیں یہ خون میری طرف نہ بھیجیے گا ورنہ آپ کے نانا کی امت کو صبح قیامت تک بارش نصیب نہیں ہوگی۔ زمین پر پھینکنا چاہا تو زمین نے کہا اے اللہ کے رسول کے نواسے، میرے سینے پر علی اصغر کا خون نہ ڈالیے گا ورنہ نہ آپ کے نانا کی امت کو غلہ نہیں ملے گا۔ کہا نہیں، نانا کی امت کو غلہ بھی ملے، نانا کی امت کو بارش بھی ملے، کوئی بات نہیں، علی اصغر کا خون میں اپنے چہرے پہ بن لیتا ہوں۔ حسین نے بچے کا خون اپنے چہرے پر مل لیا اور کہا اسی خون آلود چہرے کے ساتھ روز قیامت میں اپنے نانا کے سامنے جاؤں گا اور میں نانا کو بتاؤں گا کہ نانا آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، نانا میرا بچہ تو صرف 6 مہینے کا تھا، اس کے لیے 1 گھونٹ پانی کے بدلے میں 3 بھال کا تیر چلایا گیا، ختم ہو گئے مصائب، علی اصغر کی شہادت ختم ہو گئی۔ عزادارو، عاشور کے دن کی اعمال آخری منزل لے رہا ہوں اور آخری جملہ جو رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، روتے ہوئے آپ نے تھکنا نہیں ہے، خدا کی قسم کائنات کی سب سے افضل عبادت ہے جو اس وقت آپ کر رہے ہیں، اس سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ عزادارو، جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں نا، ان آنسوؤں کی قیمت صرف حسین کی ماں نے دینی ہے، کائنات میں اور کسی نے نہیں دینی ہے، صرف فاطمہ زہرا نے۔ عزادارو، حسین مولا نے بچہ شہید ہو گیا ہے، بچے کو سینے سے لگایا ہوا ہے،
چلتے ہیں خیمہ رباب کی طرف تو خیال آتا ہے کہ ماں نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ اسے پانی پلا کر لاؤں، اب اس حالت میں دیکھے گی تو پتہ نہیں برداشت کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، پھر پیچھے ہٹے، پھر خیال آیا نہیں ماں کا اتنا تو حق ہے کہ آخری بار اسے دکھا تو لوں۔ ادھر جناب رباب کو انتظار ہے کہ میرا علی اصغر ابھی پانی پی کے آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 3.5 یا 4 سال کی بچی سکینہ بھی یہی سوچ رہی ہو کہ بابا جب علی اصغر کو پانی پلا کر لائیں گے تو میرے لیے بھی کوئی پانی لے آئیں گے۔ ادھر بچی بھی پیاسی ہے، ماں کو بھی انتظار، سکینہ کو بھی انتظار۔ حسین علی اصغر کو لے کر چلے، جناب رباب اور جناب سکینہ خیمے کے دروازے کے پیچھے علی اصغر کا انتظار کر رہی ہیں۔ حسین جب خیمہ رباب میں پہنچے نا تو سب سے پہلے بچی آگے آئی ہے، جناب سکینہ کا بابا آپ اپنے علی اصغر کو پانی پلا کے لے آئے، آپ اپنے علی اصغر کو پانی پلا کے لے آئے، میرے لیے پانی نہیں لے کر آئے۔ ادھر جناب رباب کہتی ہیں آقا میرے بچے کو پانی مل گیا۔ حسین نے بچے کے اوپر سے ابا کا پردہ ہٹا دیا۔ ہائے اب جو رباب نے دیکھا کیا نظر آیا، ارے 6 مہینے کا بچہ گلا چھلا ہوا، تڑپ گئی ماں، سب پیٹ کر ایک مرتبہ جناب رباب کہتی ہے علی اصغر کیا تیرے جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ ہائے کیا اتنے چھوٹے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ ادادار آخری منزل لے رہا ہوں، کربلا کے شہیدوں میں سے واحد شہید ہے علی اصغر، جس کی حسین نے قبر بنائی ہے اور علی اصغر کو قبر میں دفن کیا ہے۔ باقی تو جتنے شہداء تھے نا ان کے لاشوں کو گنج شہیدہ میں رکھا ہے، مگر کربلا کے شہیدوں میں سے واحد شہید علی اصغر ہے۔ خیمہ رباب کے پیچھے حسین مولا نے ایک ننھی سی قبر بنائی ہے، مگر علی اصغر کو دفن کرتے وقت حسین اتنا غریب ہو چکا تھا کہ کوئی قبر کھودنے والا بھی نہیں تھا۔ ایک ہاتھ کے ساتھ علی اصغر کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ کے ساتھ قبر کھود رہے تھے۔ اور عزیزانو جب حسین قبر کھود چکے نا تو باغ بطول کی ننھی سی کلی کو جب سپرد خاک کیا ہے نا تو ریت بڑی گرم تھی، بچہ بہت چھوٹا تھا، مٹی ڈالتے وقت حسین برداشت نہ کر سکے۔ صابروں کے سلطان حسین نے منہ اپنا پھیر لیا، کہا علی اصغر تجھے قبر میں دفن اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نگاہ امامت سے دیکھ رہا ہوں کل 11 محرم کا دن آئے گا، یہ لعین سارے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیں گے، مگر میرا علی اصغر تو بہت چھوٹا ہے، ہائے یہ گھوڑوں کی ٹاپیں اور گھوڑوں کے سم کیسے برداشت کرے گا۔ آخری جملہ ادا ڈالو، جب 11 محرم کا دن آیا شہداء کے سارے لاشیں جمع کیے گئے، پسر سعد نے حکم دیا کہ ان لاشوں پر گھوڑے دوڑانے ہیں۔ گھوڑے دوڑانے سے پہلے کہتے ہیں لاشوں کو گنا جائے، جب لاشیں گنے گئے ان میں علی اصغر کا لاشا نظر نہیں آیا تو یہ کہتے ہیں اس وقت پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے جب تک 6 مہینے کے بچے کا لاشا سامنے نہیں آ جاتا ہے۔ کسی نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حسین نے خیمے کے پیچھے جا کر اس بچے کو دفن کر دیا تھا، اسے کہا کہ تم جاؤ اور اس بچے کی قبر کو کھودو۔ ایک ظالم جس کا نام شمر ہے ادا ڈالو، یہ ملعون ایک نیزہ لے کر گھوڑے پہ سوار ہوا، خیمہ رباب کے پیچھے پہنچا جہاں حسین نے علی اصغر کو دفن کیا تھا، وہیں اس نے نیزے مارنا شروع کیے۔ ایک مرتبہ ایک نیزہ قبر علی اصغر کے اندر پیوست ہو گیا، ایک ننھی سی لاش نیزے کے ساتھ الجھ کر باہر آ گئی۔ ارے لاشا کیا آیا، رباب کا